اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو سود کو چھوڑ دو، جو کچھ باقی رہ گیا ہے سودی معاملات میں سے وہ سب چھوڑ دو، جو تمہارے سودی معاملات نا سود کا کاروبار ہے اس کو چھوڑ دو، جو باقی معاملات رہ گئے ہیں سب ختم کر دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو، واقعی تم مومن ہو نا، تم کہتے ہو نا ہم مسلمان ہیں، تو اپنی مسلمانی دکھاؤ اور سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پورے پاکستان سے تاجروں کو اور سیاسی لوگوں کو سب کو جمع کر کے اس بات پر، اور سارے جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کو جمع کر کے ایک اجتماع کیا اور اس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جو بینک سودی کاروبار کریں اور حکومت کا اس کے اندر جتنا عمل دخل ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ کم از کم پاکستان کی سرکاری سطح پر جو ہے سودی جو معیشت ہے اس کو ختم کر کے اسلامی طریقے سے کاروبار اور تجارت کی جائے اور اس لعنت سے بچا جائے، اس لعنت سے بچا جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان علماء کو اس مشن میں کامیاب فرمائے۔ اور اگلی بات سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیا نہ کیا؟ اس پہ عمل نہ کیا، یعنی سود کے کام کو نہ چھوڑا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی تم نے اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کے لیے بلایا ہے، خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، اور خدا رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ابو جہل بھی آیا تھا۔ کہاں ہے ابو جہل؟ عتبہ شیبہ بھی آئے تھے، کدھر ہیں؟ بڑے بڑے یہودی فنکار آئے تھے، کہاں ہیں؟ یہ جنگ تو ابو جہل کا کام تھا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ تو یہود اور ہنود کا کام تھا خدا اور اس کے ساتھ جنگ۔ مسلمان ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ نہ، سود کا کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ قرار دیا، جنگ، اس لیے یہ بھی ایک حرام حصے سے بھی بچنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، رزق حلال، مال حلال، کسب حلال، یعنی حلال کو طلب کرنا، تلاش کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حلال کو طلب کرنا، حلال کو تلاش کرنا، حلال کی جستجو کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگلی بات سنو، بہت جو لوگ حلال کام کرتے ہیں نا ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک انعام آ رہا ہے۔ فرمایا من سعى علی عیالہ ففی سبیل اللہ، من سعى علی عیالہ ففی سبیل اللہ، جو بندہ کمانے جاتا ہے، محنت مزدوری کرنے جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے اور رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، جب تک، اب دیکھو کام اس کا اپنا ہے، روٹی اس نے اپنے لیے اور بچوں کے لیے تلاش کرنی ہے، محنت خود کرنی ہے، دکان اپنی ہے، مال مڈی اپنے پاس آ گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ لے لو، آپ نے فرمایا جب تک یہ محنت مزدوری میں، کام پہ، دکان پہ رزق حلال کے ساتھ لگا رہے گا، یہ اللہ کے راستے میں ہے، ففی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اللہ کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی مدد میں ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں اگر وہ مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ فرمایا اور من طلب الدنیا فی عفاف کان فی درجۃ الشہداء، اللہ اکبر، یہ دوسرا تحفہ۔ فرمایا جو شخص پاکیزگی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ دنیا داری کرتا ہے، پاک دامنی کے ساتھ دنیا داری کرتا ہے، یہ بازار میں جو لوگ دکانداری کرتے ہیں ان کے لیے حدیث ہے۔ ابھی بازار میں عورتیں آتی ہیں، باریک لباس والی آتی ہیں، آدھے لباس والی آتی ہیں، فیشن کر کے آتی ہیں۔ وہ بڈھا کہہ رہا تھا یہ سرخی پاؤڈر لگا کے سبزی والے کے پاس جب آتی ہے، وہ سبزی والا ٹماٹر کو نہیں دیکھتا، وہ پہلے
وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ برباد کرنے آ جاتی ہے ہمیں، ہم لوگ نوجوان ہیں وہ سبزی کی طرف کم دیکھتے ہیں اور سبزی خریدنے والی کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ جہنم خرید رہی ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہی ہے۔ تو جو لوگ بازار میں رہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے حدیث ہے۔ جو ایسی جگہ کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خاص طور پہ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، ادھر لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ بینک تو ویسے حرام کاروبار چلا رہے ہیں اسلامی بینک کے علاوہ، باقی اور جو دفتر ہوتے ہیں ان میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا من طلب الدنیا فی عفاف، جس نے پاک دامنی کے ساتھ دنیا کو طلب کیا، دنیا کا کام کیا، دنیاوی کام میں مشغول رہا، کان فی درجۃ الشہداء، جب تک یہ اس کام میں لگا رہ جائے گا اس کو شہیدوں کا مقام حاصل رہے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، شہید کا درجہ اس کو مل گیا، زندہ شہید ہے۔ ابھی چل پھر رہا ہے اور شہید کے درجے میں، چل پھر رہا ہے اور شہید کے درجے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی اوسط کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے۔ ہاں بھائی، میں نے کہا نا آج بیان تھوڑا سخت ہوگا، سختی کے اندر دیکھو ساتھ نرمی بھی، ساتھ فضائل بھی سنا رہے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے اس کاروباری آدمی کے لیے جو دکانداری کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بھی بچاتا ہے، اپنے جسم کو بھی بچاتا ہے، اور پاک دامنی کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان فی درجۃ الشہداء، تو یہ شہیدوں کے درجے میں ہے۔ یہ کس کے درجے میں ہے؟ یہ شہیدوں کے درجے میں ہے۔